قربانی کے پہلے دن یا دوسرے دن میں کسی میں قربانی کا حکم لاگو ہونے کی تمام شرائط موجود تھیں، مگر وہ آخر وقت میں تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ایک شرط نہ رہی، جیسے مالدار غریب ہو گیا یا مقیم مسافر بن گیا، ایسی صورت میں قربانی کا حکم عائد نہیں رہے گا۔ قربانی کے لیے شرائط پیچھے آگے تھے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا، مقیم ہونا، مسافر نہیں ہونا۔ اس میں سے اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے اگر کوئی آدمی پہلے دن اگر قربانی اس پر واجب تھی کر سکتا تھا، لیکن تیسرے دن اگر وہ بندہ مسافر ہو گیا قربانی کرنے سے پہلے، تو پھر یا پھر صاحب نصاب نہیں رہا، مال اس کا چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس پر قربانی عائد نہیں ہوگی۔ وہی مطلب ہے اس کا، قربانی کے پہلے دن یا دوسرے دن میں کسی میں قربانی کا حکم لاگو ہونے کی تمام شرائط تھی، مسلمان بھی تھا، عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، صاحب نصاب مالدار بھی تھا اور مقیم بھی تھا، تمام شرائط موجود تھیں، لیکن آخری دن میں آخری وقت میں پہنچتے پہنچتے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ ایک شرط نہ رہی، مالدار نہیں رہا یا پھر اس کا وہ مقیم نہیں رہا، گاؤں میں نہیں ہے، مسافر ہو گیا ہے، تو مسافر پر قربانی، مسافر پر نماز ہی قصر ہے تو پھر قربانی کا کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احناف مسافر کے لیے نماز میں قصر ہے تو پھر قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک، ہم احناف کے نزدیک مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر وہ کر لیں تو نفلی قربانی ہوگی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسفار میں قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نفلی قربانی کرنا۔ آگے حاجی پر قربانی نہیں، واجب نہیں ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں کا دم وغیرہ دینا ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ جو قربانی کی یہ نہیں ہو جائے۔ حاجی پر قربانی واجب نہیں، مسافر ہونے کی وجہ سے قربانی کا مکلف نہیں رہا۔ قربانی کے پہلے دن کسی میں قربانی واجب ہونے کی شرائط نہیں تھی، اب یہاں شرائط تھیں، بعد میں نہیں رہی۔ اب یہاں دیکھو، قربانی کے پہلے دن کسی میں قربانی واجب ہونے کی شرائط نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، مگر اس نے کسی طرح قربانی کر دیا، اس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، مالداری نہیں تھا، قربانی پھر بھی کر دیا بندہ، پھر دوسرے یا تیسرے دن صاحب نصاب بن گیا تو دوبارہ قربانی کرنا ہوگا۔ پہلے دن اس کے اوپر 3 دنوں میں سے 10، 11، 12، تو پہلے دن اس کے پاس مال نہیں تھا، جو شرائط ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، تو ان میں سے یہ آدمی مقیم تو تھا، مسلمان بھی تھا، عاقل اور بالغ تھا، لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا۔ اب پہلے دن کس پاس مال نہیں تھا یا 2 دن مال نہیں تھا، لیکن بعد میں تیسرے دن یا دوسرے دن اس کے پاس مال آ گیا، مالدار بن گیا بندہ، پھر دوسرے یا تیسرے دن صاحب نصاب بن گیا۔ اب ان کیا کیا، اب پہلے قربانی واجب نہیں تھی تو ان قربانی اپنی طرف سے کر لیا، مالدار نہیں تھا تو بھی پھر بھی اپنی طرف سے نفل قربانی ادا کر دیا۔ اب دوسرے دن یا تیسرے دن اس کے پاس مال آ گیا، اب وہ جو پہلی قربانی کیا تھا وہ نفل شمار ہوگی، اب پھر اس کے پاس مال آنے کے بعد میں وہ قربانی وہ واجب اس کا ادا ہوگا کرنے سے، ورنہ پھر پہلی قربانی کو اگر لے کر بیٹھے گا تو اس سے نفل ادا ہوگا، واجب اس کے اوپر سے ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی پہلے دن اور دوسرے دن میں مالدار نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنی طرف سے قربانی کر دیا، لیکن بعد میں وہ آدمی 3 دنوں میں سے کسی دن مالدار ہو گیا، پہلے قربانی کر دیا تھا، مالدار نہیں تھا، لیکن بعد میں مالدار ہو گیا ہے قربانی کے 3 دنوں میں، تو پھر اب جو پہلے قربانی کیا ہے وہ نفل شمار ہوگی، بعد میں مالدار بننے کے بعد میں 3 دنوں میں سے جس دن مالدار ہوا ہے اب اس دن کے بعد ان قربانی کرنا اس کو واجب ہوگا، ورنہ اگر نہیں کرے گا تو پھر نفل تو ادا ہو گیا لیکن واجب اس کے اوپر کا لٹکا رہے گا۔ قربانی کی نیت سے مالدار صاحب نصاب مقیم شخص جانور خریدا، لیکن قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں وہ مسافر ہو گیا یا غریب ہو گیا یا صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر قربانی لازم نہیں رہی۔
خریدا ہوا جانور فروخت کر دے یا کسی دوسرے مصرف میں لانا درست ہو۔ قربانی کی نیت سے آدمی جانور خرید لیا، مالدار آدمی تھا، مقیم آدمی تھا، قربانی جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، مالدار بھی تھا اور مقیم بھی تھا، دو شرائط پائی گئی، تو جانور خرید لیا لیکن قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دن شروع جانور خرید لیا پہلے سے، اب اس کے بعد جانور مثال طور پر مقیم ہے، گاؤں میں 6 آدمی، مسافر نہیں ہے، مالدار بھی ہے، قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں، جمعرات جمعہ ہفتہ دنوں میں، اور مسافر ہو گیا، چلے گیا، سفر میں چلے گیا، اب قربانی سے چلے گی، مسافر ہو گیا یا غریب ہو گیا، قربانی کے دنوں میں وہ بندہ مسافر ہو گیا یا پھر غریب ہو گیا، صاحب نصاب نہیں رہا، اور اس پر قربانی لازم نہیں رہے گی۔ اب وہ جانور کیا کرنا ہے جو پہلے سے خرید کر ہے قربانی کی نیت سے، خریدا ہوا جانور فروخت کر دے، بیچ ڈالنا یا کسی دوسرے مصرف میں لانا درست ہے، کچھ دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے اوپر جو شرائط ہونا تھا وہ نہیں رہے، مقیم نہیں رہا اور صاحب نصاب نہیں رہا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ غلط فہمی، عورت پر کسی حال میں قربانی نہیں ہے، غلط فہمی ہے یہ، تو عورت پر قربانی کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتکی فشہدیہا، اے فاطمہ تو کھڑی رہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس، یا فاطمہ تو قومی، تو کھڑی رہ الی اضحیتکی، تیرے قربانی کے جانور کے پاس، فشہدیہا، تو اسے دیکھتی رہے۔ اب یہاں اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پہلی بات اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، وہ معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، اب عورت قربانی کرتے وقت میں جانور کے پاس کھڑے ہونا دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ اس وقت ہے عورتیں اگر کھڑی ہوں گی، واویلا مچائیں گی، شور مچائیں گی، چیخیں گی، چلائیں گی ان کو دیکھ کر، یا پھر بے پردگی ہوگی، تو اس وقت میں کھڑنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کھڑنا مستحب ہے، دیکھنا مستحب ہے، لیکن تیرا پردہ فرض اور واجب ہے۔ صرف دل میں نیت کر لینے سے قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ شرائط ہونا جو پیچھے گزرے ہیں، مسلمان، عاقل، بالغ، صاحب نصاب ہونا، مقیم ہونا، یہ ہونا، خالی نیت کر لیا تو واجب نہیں ہوتی، بلکہ شرائط ہونا جو پیچھے گزرے ہیں وہ سب ہونا، تب جا کر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ قربانی کر دے، یہ اس وقت اس قوم میں موجود ہے بیماری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ قربانی کر دے تو پھر اس کے بعد اس کو 7 سال تک مسلسل قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تو الٹا، اس کا الٹا یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ کیا پایا جا رہا ہے یہاں پر؟ آپ کے اس گاؤں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ قربانی کر دے تو بس کرتے، اب زندگی میں قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، قربانی وہ حج کی طرح نہیں ہے، قربانی وہ نماز، قربانی وہ زکوٰۃ اور روزے کی طرح ہے۔ جس طرح زکوٰۃ اور روزہ ہر سال فرض ہوتے ہیں، ویسا قربانی بھی ہر سال فرض ہوتی ہے۔ وہ حج ہی ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ گئے، قربانی کو حج کی طرح سمجھ گئے، قربانی حج کی طرح نہیں ہے بابا، قربانی زکوٰۃ اور روزے کی طرح ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ قربانی کر دے تو پھر اس کے بعد اس کو 7 سال تک مسلسل قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ ایک بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جس سال ان صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب، اور جس سال صاحب نصاب نہ ہو تو اس سال واجب نہیں ہے۔ اگر گئے سال اس کے پاس مال تھا، مقیم تھا، مسافر تھا تو پھر واجب ہے، لیکن اس سال اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی، مالدار نہیں رہا یا مقیم نہیں رہا، تو مسافر ہو گیا، یا پھر اس کے پاس مال نہیں رہا، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر اس کے پاس قربانی کے شرائط موجود نہیں، تو پھر قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی۔ کل شاید بتا دیا تھا ایک بات میں، اگر کوئی بندہ پیچھے کئی سالوں سے قربانی چھوڑ دیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب اگر اس سال کی قربانی ہے تو پھر بڑے جانور میں سے ایک حصہ لے لے گا تو قربانی اس سال کی واجب ادا ہو جائے گی، لیکن اگر پچھلے کئی سالوں سے اگر وہ بندہ قربانی نہیں دیا تو کیا کرنا ہے؟ زندہ جانور کی قیمت، درمیانی درجے کی قیمت، درمیانی درجے کا جانور، اس کی قیمت اس ادا کرنا پڑے گا، ایک سال کے بدلے میں ایک جانور، واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب جتنے لوگ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے، واجب ہے، تو پھر کیا نہیں پڑھنے سے معاف ہو جائے گی؟ معاف نہیں ہوگی۔ جب بھی قضا واجب بولتے کسے؟ اس کی چھوٹ پر اس کی ادائیگی ہوگی، قضا کرنا پڑے گا اسے۔ اس لیے نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ آخر میں سجدہ کر کے اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ ویسا ہی ہے، اب اگر کوئی بندہ اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھا آج،
جب بھی وہ ادا کرے گا تو پھر عشاء کے فرض کے ساتھ میں فطر پڑھ لے گا۔ سنتوں کی نفلوں کی اس کی قضا نہیں ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، بعد میں پڑھنا پڑتا ہے، وہی واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہے تو پھر جتنے سال نہیں کیا ان کرنا تھا، فرض تھا، واجب تھا، اس کے اوپر مالدار بھی تھا، مقیم بھی تھا، مسافر بھی تھا، تو پھر نہیں کیا تو پھر جتنے سال نہیں کیا ہر سال کے بدلے میں ایک درمیانی درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پچھلے کے سالوں کے بدلے میں اگر ان بڑے جانوروں میں اگر ایک حصہ لے کر کرے گا تو پھر اس سے اس سال کی تو ادا ہوگی لیکن پچھلے سالوں کی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں نظر کے مسائل ہے، منت مان لیا تو اس کے مسائل ہے، اس کی شاید ضرورت نہیں ہے، بولے تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اور کئی مسائل ہیں، عید کے مسائل، عید کیسا گزارنا ہے، عید کا خطبے اور وغیرہ کے مسائل بتانا ہے، لیکن اہم مسائل اور کئی مسائل ہیں، اس لیے میں اہم پوائنٹس بول رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو قربانی کرنے کی منت مانی تو اس پر اس نظر کی وجہ سے اولاد کے بجائے قربانی کے دنوں میں یا قربانی کے قابل جانور بکری یا دمبے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ میں اپنے اولاد کو زبان کر بول لیا، بندہ منت مان لیا۔ دیکھو پہلی بات، اگر منت کوئی بندہ مان لیتا ہے تو اس پر اس کی قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے منت ماننے والا بندہ صاحب نصاب مالدار ہو یا غریب ہو، کون بھی رہتے، اگر منت مان لیا میں اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتا ہوں بول کر، منت کے وسائل میں ہے سب، اگر کوئی بندہ میں اپنے آپ پر قربانی واجب کر لیتا ہوں بول کر منت مانگ لیا، پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے وہ مالدار ہو غریب ہو، پھر اس کو درمیانی درجے کا بکرا اسے قربانی کرنا پڑے گا، یا پھر بڑا جانور جیسا بھی ہو سو قربانی اس کی نہیں ہٹے گی۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ قربانی اگر مان لیا تو پھر منت کی نیت سے جانور کی قربانی کی نیت کی کرے تو پھر اس کا گوشت بھی کھا نہیں سکتا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ عام قربانی کا گوشت خود کھا سکتا ہے، دوسروں کو کھا سکتا ہے، لیکن منت مانی ہوئی قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا ہوتا ہے۔ اور کئی مسائل ہیں منت کے۔ اگر جانور ذبح کرنے کی منت مانی تھی بندہ، اس کے گوشت کو صدقہ کرنے کی منت نہیں مانی، جانور ذبح کرتا ہوں تو بول لیا، گوشت صدقہ کرتا ہوں بول کر نہیں بولا، نہیں بولے تو بس ختم، مگر نیت صدقے کی ہی ہو تو اس کا حکم بھی صدقے کے برابر، صدقے والا ہی ہوگا، نہ کہ قربانی والا۔ مطلب صدقہ کرتے ہوں کو بولیں دے نہیں بولیں دے، اگر منت مانگ لیا بس ختم، اور صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہاں پر، اگر کوئی بندہ، یہ الگ بات ہے، منت سے الگ بات ہے، اگر کوئی بندہ منت مانگ لیا لیکن وہ منت کیا مانگ لیا ہے، اس آدمی کے منت مانگنے کا مطلب اور مراد کیا ہے، اس کے میں قربانی کرتا ہوں، میں اپنے پر قربانی واجب کر لیا، یہ منت کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا مطلب اپنے لحاظ سے بقرعید کی قربانی اپنے اوپر مراد لے کو بول رہا ہے، میرے اوپر ہر سال جو قربانی واجب ہے اس کی نیت کر رہا ہوں، اس کی میں منت مانگ رہا ہوں، تو پھر اس پر بقرعید کی قربانی واجب ہوگی، لیکن اس کی مراد وہ اس لیے تھی، اس کی منت دوسری تھی، مطلب کوئی ہمارا کام ہو گیا میں تو قربانی کر دوں گا، اگر قربانی کی وہ نیت کر لیا اور اس پر قربانی ہر سال واجب تھی، اس سال ہی واجب ہے، تو پھر اب جب اس پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، تو پھر اس سال کی یہ قربانی کے جانور یہ بھی کرنا پڑے گا، جو منت مانگے وہ بھی دو کرنا پڑے گا۔ منت کے عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ جو مسئلہ بتائیں گے آپ کو، اگر کسی آدمی نے اپنی اولاد کے بارے میں منت مانگ لیا، میں میرے اولاد میں سے کسی کو میں قربان دے دوں گا بول کر، تو کیا مسئلہ ہے؟ نظر کی وجہ سے، منت کی وجہ سے اولاد کے بجائے قربانی کے دنوں میں یا قربانی کے قابل جانور بکرا یا بکری یا دمبے کی قربانی واجب ہو جائے گی، اولاد کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو قربان یا ذبح کرنے کی منت مانی، اولاد کو ذبح کرتے مل کر، تو اور اس کی ایک سے زائد اولاد ہے، تو ہر اولاد کے بدلے میں قربانی کے قابل ایک جانور بکری یا دمبے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب بھی نہ ہو اور قربانی کی نیت سے منت بھی نہیں مان لی، لیکن اس نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے، تو اس پر بھی اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ آدمی کوئی شخص مالدار بھی نہیں ہے، قربانی کی منت بھی نہیں مانگ رہا ہے آدمی، لیکن اپنی طرف سے کوئی جانور خرید کر قربانی کی نیت سے ذبح کرتا ہے، تو پھر اب وہ بھی واجب ہے، قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو پھر واجب ہو جائے گی قربانی پر۔ غریب چاہے جانور قربانی کے دنوں میں خریدا ہو یا اس سے پہلے خریدا ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ مطلب آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آدمی جانور خریدا اور منت بھی نہیں مانگا، مالدار بھی نہیں ہے، منت بھی نہیں مانگا، مالدار ہے تو قربانی واجب ہے، منت مانگا تو واجب ہے، لیکن منت بھی نہیں مانگا، مالداری بھی نہیں ہے، لیکن جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ واجب ہو جائے گی، اب وہ مالدار ہو نہ ہو، پھر اسے غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اب قربانی ہو جانور جو خریدا ہے وہ اسے ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر
سونا یا چاندی زیور کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں، مگر وہ آئندہ گھریلو یا کاروباری ضرورت کے استعمال میں خرچ کرنے، مثلا گھر یا دکان یا سودا سلف یا مکان یا دکان خریدنے یا شادی بیاہ میں خریدنے خرچ کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہو، تو بھی قربانی کا حکم ہوگا، کیونکہ یہ سب ضروریات اصلیہ میں سے ہے۔ اب ان کی وجہ سے قربانی اس پر نہیں ہٹے گی، آئندہ کی ہے، ضرورت اصلیہ نہیں کہلائے گی۔ یہ سب عام طور پر بعض لوگ کبھی کبھار سامان اٹھا کر رکھتے ہیں پیسے وغیرہ شادی کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے، دکان اور مکان کے لیے، تو پھر اس سے قربانی ان پر سے نہیں ہٹے گی ان پر، کیونکہ یہ سب ضرورتیں اصلیہ نہیں رہے گی، آئندہ کی ہے یہ سب ضرورتیں، آئندہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ اب کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تو ضرورتیں اصلیہ نہیں کہلائیں گی۔ البتہ اپنے ذمے جو کسی کا قرض ہو اتنی مقدار کا انسان خود مالک نہیں ہے، مثال کے طور پر، اس لیے قرض کے بقدر مال نقدی سونا چاندی کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی گھر کے واسطے سامان لے کر آیا ہے، اب جتنا سامان لے کر آیا ہے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اتنا سامان اگر ان باقی لے کر آیا ہے یا پھر پہلے سے باقی تھا، اب یہ جو سامان کی قیمت ہے گھر کو لایا سو، یا پھر جو باقی ہے وہ باقی ادا کر دیں گے یا سامان کی باقی لے کر ادا کر دیں گے، ان صاحب نصاب نہیں رہے گا، قربانی واجب نہیں رہے گی، شرط چھوٹی قربانی چھوٹ جائے گی۔ ایام قربانی مال کو ضرورت میں استعمال کیا، گھر کا سودا خرید لیا، پیچھے مال قربانی کے نصاب کے برابر نہیں بچا، یا ادھار ضروریات کی چیزیں خرید لیا، قرض لازم ہو گیا کہ اگر اس کو ادا کیا جائے تو مال نصاب کے برابر نہیں بچتا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہی مسئلہ بتایا سو، آدمی کے پاس مال تو ہے لیکن اگر وہ استعمال کیا تو جو سودا لے کر آیا ہے، جو قرض ہے، اسے ادا کر دیا تو پھر نصاب کا مالک نہیں رہے گا، تو پھر قربانی واجب نہیں رہے گی۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب اچھا، البتہ اگر گھر کے اندر جو نمائش کی چیزیں ہیں، فضول چیزیں جو ضرورت کی نہ ہوں بلکہ نمائش کی ہوں، گھر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گھر کی پرانی چیزیں ہیں، پرانے کپڑے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سونا اور صوفہ سیٹ ہے، فرنیچر ہے، فریج ہے، فالتو مشنری وغیرہ ہے، غیر ضروری چیزیں ہیں، تو ان میں سے ان کی مالیت کو بھی حساب میں شمار کیا جائے گا۔ اب جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، وہ بہت سارے مشینہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ضرورت صوفہ سیٹ وغیرہ ضرورت سے زیادہ ہے، وہ ضرورت میں نہیں آتے، استعمال میں نہیں آتے، تو پھر اگر ان چیزوں کو اگر حساب لگائیں گے تو پھر 612 گرام چاندی مولے کی قیمت بن سکتی ہے، تو پھر ہر اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جو چیزیں ناکارہ ہو گئی ہوں، ان کی کچھ بھی قیمت نہ ہو، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن جو چیزیں کام کی ہو سکتی ہیں، ان کی قیمت لگ سکتی ہے، تو پھر ان کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کے برابر ہو سکتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ استعمال کے کپڑے، استعمال کی مشین، فریج یا یہ سب چیزیں یعنی کیا ضرورت میں داخل ہے، تو ان کی وجہ سے شرعاً مالدار آدمی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ سلائی کی مشین ہے، قصاب کی چھری، مزدوری کا سامان ہے، تو یہ سب چیزیں، سبزی کی بنڈی ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں، ان کی وجہ سے انسان کو مالدار شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور کئی مسائل ہیں، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور غلط فہمیاں بھی ہے، غلط مسئلے بھی لوگ جو سمجھتے ہیں۔ اور قربانی کا طریقہ، مصنون طریقہ کیا ہے، قربانی کے پہلے کیا کرنا ہے، عین قربانی کے وقت کیا کرنا ہے، پھر قربانی کے بعد کے مسائل کیا ہے، عید کے مسائل کیا ہے، یہ سب چیزیں، اور خطبے کے مسائل، سب چیزیں بولنے کے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ضرورت کی باتیں آتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔